اکثر احباب مجھ سے یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ شیخ محترم ہمیں آپ بتائیں کہ ہمیں روحانیت کے لیے کیا کرنا چاہیے، طمانینت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اللہ کے خصوصی نور کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایمان کی حلاوت اور لذت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے سرے دست میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جب آذان ہوتی ہے نا جی، 5 آذانیں ہوتی ہیں، آذان کے وقت آپ 5 چیزوں کا لحاظ کر لیا کریں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں عطا کرے گا۔ آپ کی روح کی طہارت ہوگی اور آپ کے اندر نور اترے گا، اور شیاطین اور جتنے شرور ہیں دنیاوی زندگی کے، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے گا۔ آپ کو شفاعت ملے گی، آپ کو جنت ملے گی، آپ کو بخشش ملے گی۔ تو آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جب آذان ہوتی ہے، بحیثیت مسلم ہم نے کون سے 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلی بات، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ آذان کا جواب دیتا ہے، یعنی جیسے مؤذن نے کہا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ مؤذن نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جواب میں کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور جو فجر کی اذان ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں آپ نے الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا ہے۔ بعض لوگ صدقتا و بررتا کہتے ہیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہر صورت جو بندہ مؤذن کی اذان کو سنتا ہے، ایک تو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اذان کو پوری توجہ سے سنا کریں، باتیں چھوڑ دیا کریں، واٹس ایپ کو، فیس بک کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیا کریں، پوری توجہ اذان کو دیں۔ ادھر دیکھیں، اذان کو عزت دیں گے، اللہ آپ کو عزت دے گا۔ یہ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے، رسول رحمت علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے، کامیابی کا ذکر ہو رہا ہے، نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ اذان کو بڑے اہتمام سے سنیں، تو سب سے پہلا کام یہ آپ اس کا جواب دیں۔ جواب دینے کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ رسول رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کی اذان کا جواب دیتا ہے، اور آپ نے حکم دیا کہ دینا ہے، پھر درود شریف پڑھتا ہے اور پھر وہ دعائے وسیلہ پڑھتا ہے، 2 طرح کی حدیث ہیں۔ ایک تو فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت والے دن اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو قیامت والے دن رسول پاک علیہ السلام کا شفاعت کرنا کسی بندے کے لیے اس سے بڑے اعزاز کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل کرے گا جو اذان کا حیا کرتا رہا، اس کا جواب دیتا رہا، اور اس کے بعد درود شریف اور دعائے وسیلہ پڑھتا رہا۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے نا جی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت آپ نے کہنا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ فرمایا جو شہادتین کے موقع پر یہ پڑھتا ہے نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اللہ پاک اس کی زندگی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رب کے سوا کوئی الہ نہیں، کارساز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کو رب مان کے خوش ہو گیا، میں اسلام کو دین مان کے خوش ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے خوش ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم اتنے خوش ہو گئے کہ ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اور تیسرا کرنے والا کام یہ ہے، ایک تو آپ نے اذان کا جواب دینا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعائے وسیلہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وبمحمد رسولہ بھی آتا ہے، اور مسلم میں تو وبمحمد رسولہ کا ہی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اذان کے بعد آپ نے کوشش کریں کہ اذان کے بعد کے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ فرمایا اذان کے بعد جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ کوشش کریں یہ وقت دکان پہ گزرے تب بھی، مسجد میں گزرے تب بھی، آپ کوئی نہ کوئی استغفار پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں،
اردو میں کرتے رہیں، پنجابی میں کرتے رہیں. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں جی ناظرین، ہمارے ہاں بے برکتی ہے، نحوست ہے، آوارگی ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ گھروں میں مذہبی گھرانے ہیں، اذانوں کے جواب نہیں ہم دیتے، اور توجہ سے ہم درود شریف نہیں پڑھتے، دعائے وسیلہ نہیں پڑھتے، اور یہ جو رضیت باللہ ربہ ہے یہ نہیں ہم پڑھتے. پھر اذان کے بعد دعاؤں کا جس طرح ہمیں اہتمام کرنا چاہیے یہ نہیں ہوتا. تو اذان کو عزت دیں، اور اذان کے وقت یہ جو 4-5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کا خیال رکھیں. نمبر 1 اذان کا جواب دینا ہے. نمبر 2 درود ابراہیمی پڑھنا ہے. نمبر 3 دعائے وسیلہ پڑھنی ہے. نمبر 4 جب وہ شہادتین پڑھے اس وقت ہی اذان کے بعد میں رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ. اور نمبر 5 اذان کے بعد کا وقت یہ سراسر قبولیت ہے. تو اذان کو عزت دیں، سنیں، الفاظ کو دہرائیں. شیطان بھاگتا ہے اور اثر کثر کے معاملے ختم ہوتے ہیں. اور آپ اگر 5 اذانوں کے وقت ہی عمل کر لیں، میرے طرف دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے اندر ایک نور پھوٹے گا، آپ کے اندر ایک خوشبو پیدا ہوگی، آپ کے اندر ایک روشنی اترے گی جس کو آپ دنوں میں محسوس کریں گے. یہ چلے ولے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹانگیں قبرستان میں جا کے لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اور رہبانیت کی ضرورت نہیں ہے، اور تصوف کے جو عجیب ڈھونگ ہیں یہ رچانے کی ضرورت نہیں ہے. بس 5 اذانوں میں ان چیزوں کا خیال کریں جو 5 میں نے آپ کو بتائی ہیں. دنیا کی لذت، ایمان کی حلاوت بھی آپ کے لیے ہے، اللہ کی جنت اور رسول پاک کی شفاعت بھی آپ کے لیے ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.